كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات کے ایک چھوٹے سے گوشے میں اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا، بنایا، پھر اسے بسایا اور پھر سامان زیست فراہم کیا۔ دنیا کے اکثر لوگ نہ سوچتے سمجھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ چنانچہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، کہاں سے آ گئی، کس نے عطا فرمائی؟ کسی شاعر نے کہا ہے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ کسی انگریز دانشور نے کہا ہے، It's only a few people who change the world. Some more people know about the world, they have the knowledge, and most of the people know not. انسانی زندگی کی صورت گری کرنے والے، تاریخ کو ایک نیا رخ دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو نالج رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور دنیا کے اکثر لوگ بس بغیر کسی معلومات کی یوں ہی زندگی، they know not، کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو ایک بہت بڑی انسان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ زندگی کے معنی کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ آج انسان کا پورا وقت دو کفے جو، دو مٹھی جو، یعنی کچھ سامان زیست حاصل کرنے میں ہی لگ جاتا ہے۔ اقبال نے اس پہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، موجودہ زمانہ تیری موت کا فرشتہ ہے۔ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ 11-12 سال تو تعلیم میں لگ جاتے ہیں ہائی اسکول پاس کرنے کے لیے، پھر گریجویشن کرتا ہے آدمی، پھر پروفیشنل کورس کرتا ہے، MBBS سے کام نہیں چلتا ہے تو MS اور MD کرنا پڑتا ہے، لاکھوں روپئے بلکہ کہیں کروڑوں روپئے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ بس زندگی ایک چکر ہے۔ اقبال نے، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے، اور کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ زندگی کے بارے میں آدمی غور کرے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے کر بتایا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ زندگی تمہاری اصل نہیں ہے، آخرت جو اس کے بعد آنے والا عالم ہے، جو ہمیشہ کا عالم ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ اس کو ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔ جب اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، بہت سی چیزوں کو تمہارے خدمت میں لگا دیا ہے، یا تمہیں ان پہ قبضہ دے دیا ہے، تم جیسے چاہتے ہو استعمال کرتے ہو۔ تو پھر جب اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، تو ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے۔ دو آزمائشیں انسان کی ہیں، وہ خدا کو پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ تو آدمی اپنے خالق کو پہچانے، صحیح طریقے سے پہچانے، اور خالق نے پہچاننے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، عقل دی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آزمائش یہ ہے کہ جب ہم نے خدا کو پہچان لیا تو خدا کے احکام پر عمل پیرا ہیں یا نہیں اخلاص کے ساتھ۔ یہ دو انسان کی آزمائش ہیں۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجیے، انسان کی زندگی کتنی لمبی ہوتی ہے؟ یہی 60-70 سال کی۔ ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ، انبیاء کے سردار، انہوں نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے لگ بھگ ہوں گی، 60 اور 70 عام۔ میں کبھی کبھی کمپیئر کرتے کہتا ہوں
آپ حضرات طالب علم میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 1 لکھ کر 3 0 لکھیے, 1000 ہو گیا 1000. 6 0 ملین یعنی 10 لاکھ. 9 0 بلین یعنی 100 کروڑ. اور 3 3 بڑھاتے جائیے, 1000 ملین بلین ٹریلین کوادریلین سیکسٹیلین یہاں تک کہ سینٹیلین. یعنی 1 لکھ کر آپ 100 ان سے لگائیے تو جو عدد بنتا ہے وہ سینٹیلین کا. سینٹم کے معنی 100 کے ہوتے ہیں, سینٹیلین. گوگل آپ جانتے ہیں سرچ انجن ہے. گوگل کے گوگل GOOGL گوگل کے معنی ہیں وہ ہندسہ جس میں 1 لکھ کر اس کے بعد 100 0 لگایا جائے. یعنی گوگل کا یہ عزم ہے کہ ہم آپ کو اتنی معلومات دیں گے, کائنات میں جتنے ذرات ہیں اتنی معلومات دیں گے, اور وہ معلومات کتنی ہوں گی جو ہم گوگل کے ذریعے آپ کو فراہم کریں گے, وہ 1 لکھ کر 100 0 لکھیے. تو ہماری جو زندگی ہے 60-70 سال کی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ 100 سال کی زندگی بھی دیتا ہے. برطانیہ کے پریزیڈنٹ چرچل صاحب 100 سال زندہ رہے. ہمارے ایک سابق پرائم منسٹر موراجی دیسائی وہ 100 سال زندہ رہے. اور اکا دکا لوگ 90-100, ابھی خوشونت سنگھ 90-95 ایئرس کی عمر پائی. تو عموماً 60-70 سال 50 کے بعد کمزور ہونے لگتا ہے, بیماریاں آنے لگتی ہیں اور ڈاکٹروں سے روابط پڑھانے پڑتے ہیں, اور 60-70 سال کے بعد تو آن دی وے آؤٹ ہو جاتا ہے انسان. یہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی زندگی. ایک قدیم رومن ڈراما نہیں یونانی ڈراما تھا, اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوتاؤں یعنی آخرت کے بارے میں ان کا جو تصور تھا, دیوتاؤں کی زمین پر جب ہم جائیں گے تو یہاں کی جو ایک ایک سانس ہے, ایک ایک سانس کے بدلے میں ایک ایک زندگی دی جائے گی ہم کو وہاں پر. اگرچہ کہ شرک سے ملوث تھے ان کے افکار اور عقائد, لیکن پھر بھی انہیں بھی ایک تھا کہ بھئی ایک لمبی چوڑی زندگی آنا چاہیے. یہ زندگی اپنے آپ میں کوئی یعنی قابل قدر چیز نہیں ہے. اس زندگی کو, یہ زندگی ایک پیش خیمہ ہے, پریلیوڈ ہے. کس کا؟ ایک آنے والی زندگی کا. کیونکہ ذرا سوچیے, آدمی یہاں آتا ہے, سیکھتا ہے, جانتا ہے, تجربات کرتا ہے, اور زندگی کی بلندیوں تک پہنچتا ہے, پھر مر جاتا ہے. ارے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکیم ایسی خراب ہوگی کہ اتنی صلاحیتیں عطا کرنے کے بعد آدمی کو مار دیا, پھر آخرت نہیں ہے تو آخرت آئے گی. اور ساری یہ جو چیزیں ہیں یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ آخرت آئے گی, ہمیشہ ہمیشہ ہوگی. اور جیسے میں نے بتایا یہاں 100 سال کی زندگی بھی نہیں ہے, اور وہاں پر 1000 ملین بلین ٹریلین کنٹینیوس زندگی, خالدین فیہا ابدا, وہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو اسلام اس کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتا ہے, اور قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے, مارک کیجئے اس بات کو, جہاں آخرت کا ذکر نہ ہو, کیونکہ ہم کو آخرت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے, اس کا سایہ ہوتا ہے, سایہ کی کوئی اہمیت نہیں, سایہ تو ایک سایہ ہے بس, وہ اس کا وجود نہیں ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کی زندگی ایک سائے کی طرح ہے, ہندی میں چھایا ماتر ہے, سائے جیسی ہے, جسٹ لائک اے شیڈو, اٹس ناٹ ریئلٹی. اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ آنے والی آخرت ہے, اور وہی اصل زندگی ہے. البتہ ایک ہندوؤں کی ایک قدیم کتاب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے, بڑی اچھی مثال ہے, دنیا اور آخرت کو انہوں نے اس میں موازنہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دنیا کی زندگی کشتی کی طرح ہے. کشتی کو اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے. آپ اور جو پانی ہے وہ دنیا ہے. کشتی دنیا کا سفر طے کیے بغیر آخرت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. تو کشتی جو چل رہی ہے تو اس کی سلامتی کا انحصار اس پر ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے کشتی کے اندر. دنیا کی محبت, دنیا کی مادی چیزوں کی محبت وہ ایک اس کی طرح ہے, دنیا کی طرح ہے. تو کشتی میں پانی کو تھوڑا بہت پانی آئے گا تو چلیے کام چل سکتا ہے. زیادہ پانی آیا یعنی دنیا کی محبت اور مادہ پرستی, تو ہوتا یہ ہے کہ کشتی کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی. بہت زیادہ پانی آیا کشتی ڈوب جاتی. لیکن کشتی زندگی کی کشتی کو کھینا اور اس کو آخرت کی منزل تک لے کر جانا یہ بہت ضروری ہے. اور دنیا سے ہم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے. اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اے ہمارے پروردگار دنیا کی بھلائیاں بھی دے, آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر, اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا دے.
دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا کو برتنا ہے، دنیا کو کنٹرول کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، بلکہ دنیا کے سامنے اللہ کا نظریہ، اللہ کی عظمت کی بات اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کو پیش کر کے ہم کو دنیا کو درست کرنا ہے۔ تو آخرت ہی اصل ہے، دنیا اس کی سائے جیسی ہے، لیکن دنیا بھی جیسے وہ میں نے کسی ہندو دھرم گرم کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کی کہ اس دنیا سے فرار صحیح نہیں ہے، دنیا میں رہو لیکن دنیا کی محبت کو زندگی کی کشتی میں آنے مت دو۔ رابندر ناتھ ٹیگور بہت بڑے صوفی شاعر تھے اور بہت صاحب دل انسان تھے، اسلام سے بہت متاثر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک کشتی کے سفر جیسی ہے اور ہماری موت اس کشتی کو ساحل تک پہنچا دیتی ہے، اس کے بعد ہم اپنی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہماری اصل دنیا تو وہی ہے، اور آخرت ہی اصل دنیا ہے، اور یہ دنیا ایک یعنی کہ ایک مرحلہ ہے۔ مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، مسافر یہ ہے منزل اولی۔ اور موت کیا ہے؟ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ جنت و دوزخ کا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، اور اگر آپ ان آیات کو الگ الگ نکال کے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کی طرف بلا رہا ہے۔ ایک جگہ آیت آتی واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ اس سلامتی کے عالم، سلامتی کے گھر آخرت کی طرف تم سب کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور جس کو مناسب سمجھتا ہے وہ ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو اس آخرت کو پیش نظر رکھا جائے، اور نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، یہ رویہ آدمی اپنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا پرستی سے اور مادہ پرستی سے بچائے، اور آخرت کو ترجیح دینے والا اور آخرت پسند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔